آغاز کرنا چاہتا ہوں بائی ریپیٹنگ جو کل میں نے بجٹ سپیچ میں کہا کہ ہمارے جو بیسک پرنسپلز ہیں جس کی بیسس پہ ہم اس بجٹ کو ہم نے کل ایکسپلین کیا ان دا نیشنل اسمبلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکس بیس ہے اس کو وسیع کرنا ہے. دس sub 10% tax to GDP ratio is simply not sustainable. It's simply not sustainable. اس کو ہم نے اگلے 2 سے 3 سالوں میں اس کو ہر سال ہم نے اس کو لے کے جانا ہے تاکہ 13% کے قریب اگلے 3 سال میں ہم اس ٹیکس ٹو GDP کو ریشو کو لے جا سکیں. اور آپ سب اس میں بہت اچھی طرح انٹرنیشنل بینچ مارکس کو بھی دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل بینچ مارکس کو سمجھتے بھی ہیں. کوئی ایک ایسا ملک مجھے ضرور بتا دیجیے گا جو 9.5% کی ٹیکس ٹو GDP کے بیسس پہ سسٹینیبل ہے وداؤٹ ایکسٹرنل ہیلپ. دوسرا ہم نے اس کا اصول تھا کہ جی انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ FBR کی کیا پرفارمنس ہے, کیا پرفارمنس نہیں ہے, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. بیکاز کمپلائنس اور انفورسمنٹ جس طرح ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہے, اور اس کا پارٹ آف اٹ جو بھی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس میں لوگوں کا اس میں عمل داخل ہوتا ہے. سو اٹس پیپل, پروسیس چینج کرنے پڑتے ہیں, پھر ٹیکنالوجی. یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے, اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہیومن انٹرونشن کو جتنا کم کیا جا سکے. اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, کلائنٹ سروس بھی بہتر ہوگی, کرپشن بھی اس میں کم ہوگی. اور سو اس لیے ڈیجیٹائزیشن والا جو انیشیٹو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کسی کو کوئی اس میں کوئی مذائقہ ہونا چاہیے کہ پروگریسو انکم ٹیکس جو ہے اس کو ہم جو زیادہ اہل ثروت لوگ ہیں ان کے اوپر یہ عائد کیا جائے. اسی طرح نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ. بیکاز دیکھیے یہ 2 یا 3% یا 4% سے یہ دس واز ناٹ دا وے ٹو گو. اور مقصد یہ جو کل ہم نے اس کی اناؤنسمنٹس کی ہیں اس کی ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں. چیئرمین FBR یہاں بیٹھے ہیں اور اس کو کئی جگہوں پہ ہم 45% پہ لے گئے ہیں تاکہ نان فائلرز 2, 3, 4, 5 دفعہ ضرور سوچیں. جیسے آپ نے بھی ابھی یہ ذکر کیا کہ صرف ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں, تو یہ ایک مقصد ہی یہ ہے. اور ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ یہ پہلا قدم ہے ٹو ریموو دس اختراع ان پاکستان کالڈ نان فائلرز. کیونکہ یہ بھی آپ میرے سے آپ سب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا ملک اور ہوگا پاکستان کے علاوہ جس میں یہ نان فائلر کی ایک اختراع جو ہے وہ نکالی گئی. اور آخری چیز یہ ہے جو افراط زر کی وجہ سے کم آمدن والی طبقات کے لیے تحفظ. تو یہ وہ 5 پرنسپلز تھے جی جس کے بیسس پہ ہم نے یہ جو ہے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اس کے علاوہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس میں انرجی سیکٹر پہ, SOEs پہ, پریویٹائزیشن پہ, یہ سب اس میں موجود تھیں. تو آئی تھنک میں تاکہ یہاں ڈائلاگ ہو سکے میں اس کو مختصر رکھوں گا تاکہ ہم جو ہے آپ کے سوالات کا جو جواب دے سکیں. جی آپ ماڈریٹ کر رہی ہیں جی, پلیز بتائیے. عمر حیات پلیز. جی اچھا جی. ایک تو یہ بتا دیجیے سر کہ پیٹرولیم لیوی 60 روپے تھی اور یہ بھی ہائیسٹ ہے, اس کو 20 روپیز انکریز کیا گیا. تو اس سے برڈن تو بڑھے گا کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے, مہنگائی ہوگی, تو اس میں کیوں نہیں سوچا گیا. اور دوسرا وہ یہ سیلری سلیب کیا اس کو ریوائز کیا جائے گا یا نہیں, یا اسی طرح رکھا جائے گا. جی تو جہاں تک PDL کا تعلق ہے, یہ جو 60 سے 80 روپے کی تجویز ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے. اگر جو اس میں اضافہ ہوگا تو وہ بتدریج اضافہ ہوگا ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر.
اور اس پہ بھی ہم جو ساتھ ساتھ مانیٹر کریں گے جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں، اور اس کے مطابقت سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس پہ جتنا اضافی بوجھ کم ہو سکے وہ ہم اس طریقے سے اس کو مانیٹر کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فیز ان کریں گے، اور دوسرا اس کو لنک ان کریں گے ود انٹرنیشنل آئل پرائسز. نمبر 2 جو آپ نے سیلری سلیبس کی بات کی، دیکھیے اس میں جو ایگزیمپشن والا کیٹیگری تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اسی طرح جو ٹاپ سلیب ہے 35% والی، وہ بھی اسی طرح برقرار ہے. ایز یو کمپیئر اٹ ود دا نان سیلریڈ کلاس، تو جس میں یہ سارے پروفیشنل کمیونٹی آتی ہے، اس کو تو ہم 45% پہ لے گئے ہیں. تو اس لیے ایز فار ایز وی کنسرن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، جو ہم نے اس وقت سلیبس میں رد و بدل ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو نمبر جو ہے یہ مجموعی طور پہ ایک بڑا نمبر نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس میں اتنا بڑا اس میں جو ہے برڈن وہ نہیں ہے.